اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ زمانے کے حساب سے بہت ہی محترم اور بہت ہی شرافت والا مہینہ ہے، اور مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر مکان کے حساب سے مکان کے حساب سے اور مقام کے حساب سے بہت ہی محترم اور شرافت کی جگہ ہے. اور پھر اس پر کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض نوجوان جو دین کی ان ساری چیزوں کا احترام نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے موقع پر، نماز کے موقع پر بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں. میں ان کے والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے بچوں کو ادب سکھائیں. مسجد کی حرمت، قرآن کریم کی عزت اور ماہ مبارک کی عزت کا سوال ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی جرم کی وجہ سے، ان لوگوں کی بے حرمتی کی وجہ سے ہم سب عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. نعوذ باللہ. یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کے موقع پر، نماز کے موقع پر بیٹھ کر کچھ نوجوان گپ شپ کرتے ہیں، اور وہ معمول بن گیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نماز وضو کے لیے اوپر گیا، دیکھ رہا ہوں یہی حالت ہے. اس سے پہلے جب ضیافت کا موقع تھا تب اوپر گیا تو یہی ماحول ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے پردے کے پیچھے بیٹھ کر یہ سارا کام ہو رہا ہے. میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم ایسے بیوقوفوں کے ہاتھ کو پکڑیں اور ان کو روکیں. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اے اللہ، ہم میں سے جو بیوقوف لوگ ہیں، یہ بیوقوف جو کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ. تو لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ چلنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو مسجد کی بے حرمتی، قرآن کریم کی بے حرمتی اور ماہ مبارک کی بے حرمتی سے بچانا چاہیے. آج 23ویں رات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 23 رات سے پہلے رمضان کے مبارک اس مہینے میں غفلت ہوئی ہے تو یاد رکھو کہ آخری 7 راتوں میں غفلت نہیں ہونی چاہیے. اس صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری 7 راتوں میں کسی بھی قسم کی غفلت نہیں ہونی چاہیے. شیطان تم پر غالب نہ آنا چاہیے، نفس تمہارا کہیں تم پر غالب نہ ہو جائے. تو لہذا ان راتوں میں، جس کا حساب آج سے شروع ہوتا ہے، ہم لوگوں نے اب تک جتنی عبادتیں کی اس کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں عبادت کرنے کی ضرورت ہے. اور ان میں بھی سب سے اہم کہ فرائض کی پابندی. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، کیونکہ عشاء کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب ہے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ہے. تو فرائض کے بعد نوافل کی باتیں آتی ہیں، لہذا فرائض کی پابندی کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مبارک راتوں میں زیادہ محنت کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان مبارک لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ شب قدر، لیلۃ القدر عطا فرماتا ہے. برادران اسلام، دختران ملت، سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہونے والے اقوام کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
اللہ تعالی کی طرف بھاگو، تم لوگ اللہ کی طرف بھاگو۔ فرار کہتے ہیں بھاگنے کو، بے شک میں تم لوگوں کو اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعالی کی طرف بھاگنا، یہاں پر کس سے بھاگنے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف بھاگو، ففروا الی اللہ، اللہ تعالی کی طرف بھاگو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کے عذاب سے، اللہ تعالی کی نجات اور اس کی مغفرت کی طرف بھاگو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی معافی کی طرف بھاگو، اللہ تعالیٰ کے دوزخ سے اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف بھاگو، اللہ تعالیٰ کے غصے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی شفقت کی طرف بھاگو۔ ففروا الی اللہ، ایک عظیم آیت ہے۔ آج ہم اس آیت میں غور کریں گے اور اس سے اسباق حاصل کریں گے کہ یہ آیت ہم سے کیا خطاب کرتی ہے، ہمیں کس چیز کا حکم دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کی جو سورت ہے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسانوں اور جنوں کی جماعتوں، اگر تم لوگ آسمان اور زمین کے احاطے سے نکل سکتے ہو تو نکل بھاگو، نکلو۔ آدمی اللہ تعالی کے دربار کو چھوڑ کر کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی کا علم پورے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کی پکڑ سے انسان کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے گناہ کر کے کہا، پہاڑ سے کہا کہ اے پہاڑ بھی اس گناہ کو چھپاؤ۔ پہاڑ نے کہا کہ میں کیسے چھپا سکتا ہوں، میرے ذرے ذرے کی چوٹی پر فرشتہ کھڑا ہے، میں کہاں چھپا سکتا ہوں۔ اس نے کہا ریت سے، بالو سے کہا کہ میرے گناہ کو چھپاؤ۔ ریت نے کہا کہ میرے رتی رتی ہر ذرے پر ایک فرشتہ ہے اور میں کیسے چھپا سکتا ہوں۔ سمندر سے کہا، سمندر نے کہا کہ میں کیسے چھپا سکتا ہوں۔ آسمان اور زمین، یہ پوری کائنات اللہ تعالی کی علم سے اور اللہ تعالی کی پکڑ سے جا نہیں سکتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کے حدیث میں ہمیں سکھایا، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بستر کے پاس جاؤ تو وضو کرو جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اور اپنے دائیں بازو پر لیٹ جاؤ اور پھر یہ دعا پڑھو، اللہم الجأت ظہری الیک، اے اللہ میں نے میرے پیٹھ کو تیری طرف پھیر دیا ہے، وفوضت امری الیک، میں نے اپنے سارے معاملے کو تیرے حوالے کر دیا ہے، رغبتاً ورہبتاً الیک، تیرے پاس جو جنت ہے، جو تیرے پاس جو نعمت ہے اس کی رغبت رکھتے ہوئے، اور تیرے پاس جو عذاب ہے اس عذاب سے ڈرتے ہوئے میں سارے معاملے کو تیری طرف حوالے کرتا ہوں۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تیری طرف سے، تیری پکڑ سے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی نجات کی جگہ نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، اگر کہیں ہے تو صرف تیرے ہی پاس ہے۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، کوئی پناہ گاہ نہیں اور کوئی نجات کی جگہ نہیں جس سے کہیں ہم بھاگ نہیں سکتے، کہیں بھاگ سکتے ہیں تو تیرے ہی طرف بھاگ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہم کو کہ ہم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ کس چیز کی ہمیں نصیحت دیتی ہے؟ اس بات کی ہمیں تاکید کرتی ہے کہ اگر انسان کے لیے نجات کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس
جا کر اللہ کے پاس بھاگ کر ہی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے دربار میں گڑ گڑا کر، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کر کے، اس کے سامنے بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ زندگی گزار کر، سارے معاملات میں اس پر بھروسہ کر کے، گناہوں سے استغفار اور معافی مانگ کر ہی ہم لوگوں کو سکون مل سکتا ہے، ہم لوگوں کو نجات مل سکتی ہے. وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارا خالق اور رازق ہے، وہ دیتا ہے اور روکتا ہے اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. ہمارے دل سارے انسانوں کے دل اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کے مانند ہیں، جیسے چاہے وہ پلٹاتا ہے. تو ایسی صورت میں ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تم لوگوں کو اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں. وہی اللہ نجات دینے والا ہے، وہی اللہ ہم پر رحم کرنے والا ہے. ابن جریر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، اللہ کے عذاب سے اس کی رحمت کی طرف بھاگو. کیسے؟ اس پر ایمان کے ذریعے، اس کے احکام کو مان کر اس کی اتباع کے ذریعے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے. یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے سے کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، توبہ کرنا. آدمی بھاگتا کس سے ہے؟ کس چیز کو دیکھ کر بھاگتا ہے؟ بڑی مصیبت، بڑی تکلیف دینے والی چیز، کوئی شیر آ گیا تو ڈر کر بھاگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے جو بات ہوئی، پہلی مرتبہ لاٹھی ڈالنے کا حکم دیا، لاٹھی ڈالی، سام بن گیا تو ڈر کر فوراً بھاگی. انسان ڈر کر بھاگتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی نجات اور اس کی جنت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو. اور بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سستی نہ کرے، وقت کا انتظار نہ کرے. میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو تب مسجد میں بیٹھوں گا، جی داڑھی چھوڑوں گا، اس وقت میں نمازیں شروع کروں گا، ابھی بہت کام باقی ہے. نہیں، بھاگو اللہ کی طرف. یعنی سستی نہیں ہونی چاہیے، اس میں وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، گناہوں کے چھوڑنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. فوراً توبہ. ہم اگر گانے سننے کے عادی ہیں، میوزک سننے کے عادی ہیں، اللہ کی طرف بھاگنا ہے تو فوراً ہمیں توبہ کرنا ہے اور گانے بجانے کے آلات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم اگر اسراف کر رہے ہیں، جی فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے. ہمارے کاموں میں، ہمارے کھانوں اور پینوں اور کپڑوں میں، ہماری زندگی کے معمولات میں دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سے ناراض ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی تو اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، بھاگو. اور بھاگنے کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ انسان بہت سارے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. گناہوں کا بوجھ، نفس کا بوجھ، شیطان کا بوجھ، ماحول کا بوجھ، خاندان کا بوجھ، رسم و رواج کا بوجھ، بدعات و خرافات کا بوجھ، ان سارے بوجھوں کے تلے دبا ہوا ہے. اس کو اٹھنا ہے. اور یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص جی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹا، اس کی طرف نہیں بھاگا، تو بڑا بدبخت اور بد نصیب انسان ہے. بد نصیبی اس کی تقدیر میں لکھی گئی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف بھاگ رہا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف بھاگ رہا ہے، کسی شراب کی طرف بھاگ رہا ہے، اپنا سکون سمجھ رہا ہے، اپنی راحت سمجھ رہا ہے وہاں پر، جبکہ راحت نہیں ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا مال ہو، دولت ہو یا گھر ہو، اس کا بزنس یا کوئی بھی چیز،
اللہ تعالیٰ اس چیز کے ذریعے اس کو سزا دیتا ہے. ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ جو کیا یہ جو ہے غلط کیا ہے، اور اس کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی طرف بھاگو، اس کی سزا سے اس کی جنت کی طرف بھاگو، اس کی نافرمانی سے اس کی طاعت و فرمانبرداری کی طرف بھاگو. ما سوى اللہ سے، اللہ کے سوا دوسری چیزوں سے بھاگ کر اللہ کی طرف بھاگو. اللہ کے سوا جو دوسرے شریک ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگو. بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کے سب سے کئی اسٹیجز ہیں. سب سے پہلا اسٹیج یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں. اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سارے معاملات اس کے حوالے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسی کی طرف پلٹنا. ہم اللہ کی طرف کب پلٹتے ہیں؟ جب دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، جی جتنے وسائل ہیں وہ بیکار ہو گئے ہیں، جی جتنی دوائیں ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں، تب ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں. ایک مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، ہمیشہ. یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ساری کائنات کو چلانے والے، اس کا نظام چلانے والے، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر میں مدد مانگتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملات کو تو سدھار دے، سارے معاملات. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ پلک جھپکنے کی فرصت تک اتنا لمحہ، اتنا جو ٹائم ہوتا ہے اتنا بھی تو اے اللہ میرے حوالے مت کر، مجھے میرے حوالے مت کر، میرے سارے معاملات کو تو ہی کر. دعا کرتے رہیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے سبحان اللہ آپ کے سارے معاملات کو آسان کرتا ہے. آپ دیکھیں گے جتنے مسائل، یعنی سبحان اللہ آپ تصور بھی نہیں کریں گے، کام ہو رہے ہیں، کام بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلاننگ ہو رہی ہے، مدد مل رہی ہے، بڑھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، سارے معاملات آپ کے آسان ہوتے جا رہے ہیں. سوچتے ہیں ارے ہم کہاں تھے، اب کہاں پہنچ گئے، کیسے ہوا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی مدد سے. تو لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ پر پورا یقین، اللہ پر پورا بھروسہ، ایمان اور توحید. اسی لیے اس کی آیت کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ، خدا مت بناؤ، بے شک میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں. اللہ کی طرف بھاگو، اس کے ایمان کے ذریعے، اس پر ایمان کے ذریعے، اس کی اطاعت کے ذریعے، اس کے سامنے سرنڈر ہو کر اپنے دل کو ساری چیزوں اللہ کے حوالے کرتے ہیں. نفس مطمئنہ کیوں کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ؟ نفس مطمئنہ آپ کو معلوم ہے نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو برے کاموں پر ابھارتا ہے، امارہ بالسوء، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس لوامہ وہ نفس ہے جو انسان کو غلط کام کرنے کے بعد ملامت کرتا ہے، تو نے غلط کیا، اس کا ضمیر اس کو پکارتا ہے. یہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک انسان اس ضمیر کی بات سنتا ہے. جب انسان اس ضمیر کی بات سننا بند کر دیتا ہے تو وہ ضمیر مر جاتا ہے اور اچھے اور برے میں تمیز نہیں ہوتی. نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. مطمئن نفس سے مراد وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کے امر پر، شرعی اور قدری امر، اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ کے احکام، جی اللہ تعالیٰ کے آرڈرز پر مطمئن ہے. اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ ہماری سروں آنکھوں پر. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس کی شریعت حکمت پر مبنی ہے، عدل اور انصاف پر مبنی ہے.
یہ نفس اطمینان مطمئن. پھر اس کے بعد نفس المطمئن علی امر اللہ یعنی قدر اللہ، اللہ تعالیٰ کے تقدیری جو احکام ہیں، مصیبت آ گئی، موت ہو گئی، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اس پر بھی وہ نفس مطمئن ہے، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرتا. اس کی زبان پر، اس کے دل پر اللہ کے کسی حکم پر کوئی اعتراض نہیں. کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، فوراً استغفر اللہ پڑھتا ہے. اسلام میں ایسا نہیں تو ایسا ہوتا تو اچھا تھا نا، نعوذ باللہ، نہیں، استغفر اللہ فوراً. تو یہاں پر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان اور اپنے توحید کو مضبوط کرے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آپ جتنا علم رکھیں گے، جتنا پڑھیں گے، اس کے بارے میں غور کریں گے، اتنا آپ کا یقین بڑھے گا، اتنا آپ کا ایمان بڑھے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ اس کو پہچانا جائے، اس کی ذات کو پہچانا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کا شکر بجا لایا جائے، اور لوگ اس کے سامنے عاجز بن کر رہ جائیں. یہی حقیقت میں بندگی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. دعا کیوں اللہ کو پسند ہے؟ کیونکہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی بے کسی کا اظہار کرتا ہے. تو بندگی کی راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان اپنے بات میں دل میں کسی بھی قسم کا تکبر نہ رکھے، کسی بھی قسم کا فخر اور غرور نہ رکھے. تو توحید کے بعد دوسری چیز آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کے لیے علم دین کا سیکھنا. کیونکہ علم کے ذریعے ہی آدمی حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو. بھاگنے کا ایک ہی راستہ ہے، کئی راستے نہیں ہیں. بھاگنے والے کو راستہ معلوم ہونا چاہیے، اور اگر وہ راستہ نہیں معلوم ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھاگتے بھاگتے غلط راستے پر بھاگتے بھاگتے کہیں دوسری جگہ چلا جائے، منزل مقصود کو نہ پہنچے. اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا جو راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا راستہ ہے. آج لوگوں نے بہت سارے راستے بنا لیے، بہت سارے راستے بنا لیے. ان راستوں میں سب سے خطرناک چیز یہ ہے جو توحید اور سنت کی بات کرتے ہیں، جو قرآن کی بات کرتے ہیں، کہ نعوذ باللہ اس قرآن اور اس دین کو پہنچانے والے جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں انہی کو ختم کر دیتے ہیں، انہی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں، ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان اور ان کا دین صحیح نہیں تھا. اس کے بعد ضلالت اور گمراہی کے راستے، سارے راستے کھل جاتے ہیں. اہل حق اور اہل باطل، ان دونوں میں سب سے بڑا امتیازی فرق صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا مقام، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی عزت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو گالی مت دو، صحابہ کو گالی مت دو، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ میری وجہ سے نفرت کرتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، یہ عرب ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں. ان کے آنگنوں میں شریعت کا اور قرآن کا نزول ہوا، ان کے بڑوں اور چھوٹوں اور مردوں اور عورتوں پہ قرآن کریم کی تطبیق ہوئی. کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی، جاتے پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ وہ جماعت ہے جن کے بارے میں جنت کی 100% جنت کی گواہی دی گئی. کسی بھی جماعت اور کسی بھی فرقے کے سارے افراد کے لیے جنت کی گواہی نہیں دی گئی سوائے ان کے. اور یہیں پر کہ قرآن اور حدیث کے بعد ہم ہیں
اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو ختم کر دیے، نکال دیے، علماء پر کلام، علماء کے شان میں گستاخی، ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے شان میں گستاخی. پھر اس کے بعد کیا ہو گیا کہ ہر جاہل عالم بن گیا، ہر جاہل عالم بن گیا، نعوذ باللہ. میرے بزرگوں، یہ راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا راستہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کا راستہ، یہ ایک راستہ ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ قل هذه سبیلی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرہ، علم کی روشنی میں، بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں اور جنہوں نے میری پیروی کی. من اتبعنی، جنہوں نے میری پیروی کی، اس کا خطاب سب سے پہلے کون؟ اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اگر نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ 1300 سال کے بعد جو لوگ آئے، وہ لوگ جو آج یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ انگلینڈ اور جرمن میں جہاں پر 20 گھنٹے کا روزہ ہے، ان لوگوں کو جو ہے 20 گھنٹہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، 12 گھنٹہ روزہ رکھے تو کافی ہے. نعوذ باللہ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر موسم سرما میں رمضان آئے تو وہ لوگ کتنے گھنٹہ روزہ رکھیں گے؟ 12 گھنٹہ رکھیں گے کہ نہیں 3 گھنٹے ہوگا روزہ ان کا، 4 گھنٹے روزہ ہوگا، تو کیا کریں گے؟ کتنی بڑی جہالت، کتنی بڑی جرأت، اللہ تعالیٰ کے دین پر کتنی بڑی جرأت. نعوذ باللہ. میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے دین، آج دین کے نام پر دین کو لوٹنے والے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں. قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ جو ہوں گے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں اور ان لوگوں کی جو ہم جنس ہیں ان کے ساتھ، ہر آدمی کو اس کے بڑے کے ساتھ ہم جمع کریں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اگر جمع ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ عقیدہ رکھو اور اسی عقیدے پر ہماری موت آنی چاہیے. ہمارا عمل ہرگز اس بات اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہم کو جنت تک لے جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی محبت، علماء کرام کی محبت، محدثین، فقہاء، مفسرین، ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی محبت، امید ہے کہ یہ محبت ہم کو وہاں تک پہنچائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے. صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں عزت اور مقام اور وہ احترام رکھیے. اگر کسی کے دل وہاں سے فرقے بنتے ہیں، فرقے کہاں سے بنتے ہیں؟ صحابہ کی ٹاپک سے. جتنے بھی فرقے، غلط فرقے آئے ہیں، باطل فرقے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے موضوع سے اس کا تعلق ہے. خوارج، شیعہ، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، نعوذ باللہ، جتنے 73 فرقے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیں گے صحابہ کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ سب غلط راستے پر گئے. اللہ کا راستہ یہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کا راستہ یہ ایک ہے. اس راستے کو پہچان کر علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ بیٹھ کر ہی آپ کر سکتے ہیں، ورنہ ہر آدمی منمانی طریقے سے اس راستے تک پہنچ نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا انما انذرکم بالوحی، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کے لیے وحی کی روشنی میں تمہیں ڈراتا ہوں، میں وحی کے ذریعے بڑا ڈراتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بزرگوں، دین شریعت سے ہٹ کر، وحی سے ہٹ کر، اور وحی کا مطلب قرآن اور حدیث دونوں ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی ہدایت اور آپ کا جو طریقہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اے امام، میں کہاں سے احرام باندھوں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے امام، کہتے ہیں ذو الحلیفہ جو مدینے کا میقات ہے وہاں سے احرام باندھو. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس سے احرام باندھوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مت کرو، کیونکہ مجھے ڈر ہے
کہ تم کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا کسی دردناک عذاب ان کو میں مبتلا ہو جائیں۔ اس نے کہا امام آپ کہہ رہے ہیں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، چند میلوں کا فاصلہ ہے اور میں اس کے ذریعے ثواب کی امید کرتا ہوں، کیسے میں فتنے میں پڑ جاؤں گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دیکھیے، آپ نے کہا وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَن تَظُنُّ أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ لَمْ يَفْعَلْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر کون سا فتنہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی ایسا اچھا کام کر رہے ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا اور تم سمجھ رہے ہو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو، اس سے بڑھ کر فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بزرگوں، علم دین یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر، علم کے بغیر اگر کوئی اللہ کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو نعوذ باللہ نصارہ کی طرح وہ ضالین میں شمار ہوگا، گمراہ لوگوں میں شمار ہوگا۔ اس کے بعد عمل دوسرا مقام ہے۔ عمل کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ نہیں سکتا۔ انسان عمل اگر نہ ہو تو اس کا علم اور اس کا ایمان یہ ناقص ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جا سکتا ہے۔ اسی لیے قتادہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا یہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نافرمانی ہوتی ہے وہ جہالت ہے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علم رکھنے والے ہیں۔ اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا ہو، دین کا علم رکھتا ہو، لیکن اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس کی خشیت نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی عام آدمی ہے، علم دین کا اتنا اس کے پاس وہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس وہ خشیت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈر، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ علماء نے کہا کفا بالمرء علما ان یخشی اللہ، آدمی کے علم دین، علم رکھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور آدمی کی جہالت کے لیے، یہ کہنے کے لیے آدمی جاہل ہے، یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے علم سے خوش ہو جائے، اپنے علم پر وہ خوش ہو جائے، اترانے لگے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ آدمی کے جاہل ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو اس نے نہیں پہچانا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اس نے نہیں پہچانا۔ وہ سمجھتا ہے کہ معمولی گناہ ہے، جبکہ وہ بہت بڑی ذات کی نافرمانی کر رہا ہے، بہت عظیم ذات کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہمارا ہے اس کو ہم مضبوطی سے پکڑیں، مضبوطی سے پکڑیں۔ کیا مطلب؟ کہ دین کو ہم مضبوطی سے تھامیں، دین کے ہر حکم کی پاسداری کریں، اس کا لحاظ کریں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے جو بھی تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی طرف علم اور عمل کے بعد کہ انسان امید اور بیم، ڈر اور خوف اور اللہ تعالیٰ کی امید کے درمیان زندگی گزارے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بارے میں بتائیں گے، وقت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان مبارک راتوں میں ہمیں اس کی طرف راغب کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، سارے مسلمانوں کو، مسلمان نوجوانوں کو، بوڑھوں کو،
مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنی جنت کو واجب کر دے، دوزخ ہمارے لیے ہم پر حرام کر دے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.